اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 23 ذی الحجہ اسلامی تاریخ۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ شاہجہاں کے تیسرے بیٹے 15 ذی قعدہ سن 1027 ہجری میں ارجمند بانو یعنی ممتاز محل کے بطن سے پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم شیخ ابوالوائز ہرگامی سے اور علم و ادب مولوی سید محمد قنوجی سے حاصل کیا اور دیگر اساتذہ سے دینی علوم میں ماہرت حاصل کی۔ انہوں نے صرف 1 سال میں قرآن کریم حفظ کر لیا۔ علماء اور بزرگوں سے حسن عقیدت اور والہانہ محبت رکھتے تھے۔ جب کسی جگہ تشریف لے جاتے تو وہاں کے علماء اور مشائخ کی مجلس میں حاضر ہو کر علم و معرفت کی باتیں سنتے اور انہیں قیمتی تحفہ اور تحائف سے نوازتے۔ حضرت خواجہ محمد معصوم اور ان کے صاحبزادے سیف الدین سے علم سلوک اور معرفت حاصل کیا۔ ان کی اطاعت اور عبادت کا یہ حال تھا کہ صبح صادق سے پہلے اٹھ کر تہجد پڑھتے اور مسجد میں پہنچ کر فجر کی اذان کے انتظار میں قبلہ رو ہو کر بیٹھے رہتے۔ اذان کے فوراً بعد سنت ادا فرماتے، باجماعت نماز پڑھ کے تلاوت قرآن اور مطالعہ حدیث میں مشغول ہو جاتے اور چاشت کی نماز پڑھ کر خلوت گاہ میں تشریف لے جاتے۔ ہمیشہ باوضو رہتے، کلمہ طیبہ اور دیگر وظائف پابندی سے ادا کرتے، پیر، جمعرات اور جمعہ کو روزہ رکھتے اور اولیاء اللہ کے ساتھ ذکر و عبادت میں مصروف رہتے۔ اللہ کی قدرت۔ تیل۔ اللہ تعالیٰ نے ناریل، مونگ پھلی، سورج مکھی، سرسوں وغیرہ کے ایسے بے شمار پیڑ پودے بنائے ہیں جس کے ذریعے ہمیں مختلف قسم کا خوشبودار تیل حاصل ہوتا ہے اور ہمارے کھانے، لگانے اور مالش وغیرہ کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ ان پیڑ پودوں کو تیل پیدا کرنے کی صلاحیت کون عطا کرتا ہے اور ان کے دانوں اور بیجوں سے مختلف قسم کے رنگوں کا ذائقہ دار تیل کون جمع کرتا ہے۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے اپنی قدرت سے انسانوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اتنا اچھا انتظام کیا ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، بیمار کی نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کھڑے ہو کر ادا کرو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ادا کرو، اور اگر اس پر بھی قدرت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر ادا کرو۔ بخاری کی روایت ہے، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ فائدہ: اگر کوئی بیمار ہو اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر نہ ہو تو رکوع اور سجدے کے ساتھ بیٹھ کر پڑھے۔ اگر رکوع اور سجدہ پر بھی قادر نہ ہو تو اشارے سے پڑھے، اور اگر بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو لیٹ کر پڑھے۔ ایک سنت کے بارے میں، دعا کے وقت ہاتھوں کو اٹھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے وقت ہاتھوں کو اتنا اٹھاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل مبارک ظاہر ہو جاتی تھی۔ یہ بخاری کی روایت ہے، انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، صبح کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں ایک بار یہ دعا پڑھے، اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک رجمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وان محمدًا عبدک و رسولک، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن کا چوتھا حصہ جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، اور جو دن میں 2 بار پڑھے اس کا آدھا بدن آزاد کر دیتے ہیں، اور جو 3 مرتبہ پڑھے اس کے 3 حصے آزاد کر دیتے ہیں، اور جو 4 مرتبہ پڑھے اس کو پورا ہی آزاد کر دیتے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، جھوٹی قسم کھانے کا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹی قسم کھائے تاکہ اس کے ذریعے کسی مسلمان کا مال حاصل کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوں گے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ طب نبی سے علاج، سرکہ کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکہ کیا ہی بہترین سالن ہے۔ مسلم کی روایت ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں۔ فائدہ: سرکہ کے بارے میں محدثین حضرات کہتے ہیں کہ یہ تلی کے بڑھنے کو روکتا ہے، جسم میں ورم نہیں ہونے دیتا، کھانے کو ہضم کرتا ہے اور خون کو صاف کرتا ہے، اور پھوڑے پھنسیوں کو دور کرتا ہے۔ العلاج النبوی۔
قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والوں تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ یہ بات اللہ کے نزدیک بڑی ناراضگی کی ہے کہ تم ایسی باتیں کہو جن پر عمل نہ کرو۔ سورہ صف کی آیتوں کا ترجمہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا، اچھی طرح عبادت کرنے والا بنا۔ یا اللہ آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔